ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ کشمیر کا ایشو پچھلے 72 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پیچھے اس کی تاریخ تقریباً 175 سال جاتی ہے. اور اس وقت پوری دنیا کو پتہ ہے کہ فلسطین اور کشمیر میں سملر قسم کے ظلم ہو رہے ہیں. دونوں ایک قسم کی جیل بنی ہوئی ہیں، اور یہ 365 دن سے جیل بنا ہوا ہے. ایک تو یونائٹڈ نیشن، پھر یورپین یونین، پھر ایس سی او تنظیم، پھر ہماری او آئی سی تنظیم. پاکستان ہر جگہ جاتا ہے، پاکستان ہر جگہ بات کرتا ہے. یو این میں جا کے تقریر بھی کر کے آئے، ٹرمپ کو مل کے آئے تو انہوں نے قبضہ کر لیا. یو این میں گئے تقریر کر کے آئے تو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کر دیا، سرجیکل اسٹرائک کی دھمکی دے دی. یہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ پاکستان اپنے سٹانس پہ صحیح قائم ہے، انڈیا خود ریزولوشن لے کے گیا ہے، تو دنیا اس کی ثالثی کیوں نہیں کراتی؟ ہم مورلی پلیبسٹ تو جی چکے ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر فرد کہتا ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو واٹ از دا ڈیفیکلٹیز ان بٹوین؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا، انڈیا نے تو ایکچولی یونائٹڈ نیشن کو وہاں سے باہر نکال دیا ہے. آبزرور آفس بھی نہیں رکھا 35A اور 370 کے بعد اس کا کوئی حال نہیں رہ گیا. اسی لیے جب چائنا اور انڈیا کا کانفلکٹ ہوا لداخ میں، تو نن آف دیم وینٹ ٹو یونائٹڈ نیشن، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا اب اس میں چارٹر رہ ہی نہیں گیا. اب یونائٹڈ نیشن کے اگر ہم چارٹر کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم تو مانتے ہیں، تو 3324 جو ہے اور 4A جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ کہتا ہے کہ آپ ہتھیاروں سے مدد کر سکتے ہیں وہاں. اور ابھی تو نو مین لینڈ ہے وہاں، جس کا قبضہ ہے وہی اس کا اوپر آئے گا. وہی جو صورتحال اوپر جو وہ 8 فنگرز کے اوپر جو آئی ہے، وہ جو ان کا کانفلکٹ ہے ایکسائی چین سے اوپر کر کے پینگونگ لیک کے اوپر، وہی سسٹم یہاں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کیوں نہیں آتی. یہ جتنے بھی ادارے آپ نے جن کے نام لیے، وہ ICJ ہو، وہ یونائٹڈ نیشن ہو، وہ کوئی اور ہو، یہ دیکھیں یہ وہ سارے ادارے ہیں انفلوئنس ہیں جو انڈر امریکہ دی کے. انفلوئنس آف امریکہ ہیں. اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ لیگز آف دا نیشنز جو تھی وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم ہو گئی تھی، بیکاز وہ فیل ہو گئی تھی لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مستقبل ہے اس خطے کا اور پوری دنیا کا، وہ جڑا ہوا ہے SCO سے، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن سے. آلدو کہ یہ 8-9 ملک ہیں، لیکن یہ دنیا کا تقریباً 42% رقبہ اور 49% جو ہے یہ اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے کہ ان میں سے یہ 4 نیوکلیئر پاور ہیں. تو یہ اب ایک ایسا سچویشن ہے، اور چائنا نے جس انداز میں جوائنٹ ایکسرسائزز کنڈکٹ کروائیں، جس میں پاکستان اور ہندوستانی فوج نے کٹھے جوائنٹ ایکسرسائزز کی، یہ بہت بڑی ایک پیش رفت تھی. رشینز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آنا شروع ہو گئے. کولڈ وار کا ذکر پچھلے سیگمنٹ میں ہوا. کولڈ وار اور ہاٹ وار ایک نئے طریقے سے شروع ہو چکی ہے. اب افغانستان کے بعد جو صورتحال جو بنتی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر چائنا کا کردار اس ریجن میں بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے مابین معاملہ ہوا، تو ہم میں سے کسی نے ٹرمپ کی ثالثی کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ ٹرمپ کی ثالثی جو تھی وہ چین اور لداخ کا جب وہ کانفلکٹ ہوا، تو تب بھی بھارت کے اس کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ دس شوز کہ امریکہ از اے ریسیڈنگ پاور. وہ ایک ڈوبتا سورج ہے اور ایک نئے نظام کا جو ہے وہ طلوع ہونا ہے. تو ایسی صورت میں حال میں جو کشمیری کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ میں آپ کی توجہ اس بات پہ ضرور دلاؤں گا کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اب کچھ حل چاہتے ہیں. مستقل جی جو حل چاہتے جی ہیں، بالکل. کچھ ایکشنز چاہتے ہیں. دس مینس کہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی تو نہیں چاہتے. اور سیاسی، سفارتی، اخلاقی بنیاد کے اوپر جو پالیسی تھی پچھلے 7 دہائیوں سے، وہ تو کامیاب نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں کچھ اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم علماء کرام کو بلائیں اور آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ دیکھے کہ قرآن کے مطابق کیا فیصلہ ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. پرسوں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ آل پارٹی کانفرنس میں تشریف لائے، میں ساتھ ان کے بیٹھا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کوئی کردار اب نہیں ادا کر سکتی، OIC کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، اور اب جہاد کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، حالانکہ سردار مسعود خان صاحب بڑے ویل ریڈ اور بڑے دھیمے اور بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں.
تو کیا پرائم منسٹر آزاد دیکھیں نا پشتی بان، اور میں نے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں یہ بھی گزارش کی کہ اب تو وہ پاکستان کا حصہ بن گیا نا، تو 9 اب ہم نے لاکھ جو مان لیا فوج کہ 9 یہ لاکھ ہمارا ہے، وہاں بیٹھی ہے، تو بالکل، اب پھر تو پھر ہماری آپ جگہ کے پہ لیے کوئی اگر فرض بیٹھا ہے ہو تو گیا۔ ہمیں اس کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ابھی آپ کے ہاں، میں بالکل، اسٹوڈیو پہ قبضہ کر لوں تو بالکل پھر صحیح ظاہر بات ہے ہے، آپ بالکل صحیح، ریزسٹنس شو کریں گے، تو دیٹ کائنڈ آف ریکوائرڈ، ریزسٹنس از ریکوائرڈ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ جی پاکستان کرے گا باخدا، آپ کو جو جی جی، ریجنل سپورٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ انڈیا بالکل وہ، فریگمنٹیشن کا شکار ہو جائے گا، اور ویسے بھی جو انٹرنل جی جی پالیسیز جی، آف نریندر مودی ہیں وہ بالکل، اتنی انہوں نے بالکل، اتنی مطلب ڈسٹرکشن انڈیا آلریڈی نے کاز کر اپنے دی ہے، آپ کو سٹیزن خود کے ہی، اوپر، انڈیا سکھوں نے کے اپنے آپ کو اوپر، خود ہی دیگر کے مشکلوں اوپر۔ میں ڈال دیا ہے، وہ جس طرح غلطیوں پہ غلطیاں کرتا گیا۔ اب دیکھیں چائنا نے یہ آرٹیکل 370 کے بارے میں کہا یہ غیر قانونی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی مورل سپورٹ ہے، کیونکہ آپ کا سی پیک کے روٹس کے اوپر بھی کافی گہری نظر ہے۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو جس جگہ پہ یہ قبضہ کرنے کی انڈیا کوشش کر رہا تھا وہ راستہ پیچھے سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان اور وہ کٹ کر رہا تھا سی پیک کے روٹ کو، تو بیسیکلی ڈائریکٹ چائنا کے اکنامک مفادات کو ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تھوڑا سا میں عبداللہ جی گل صاحب کی بالکل، بات کو تائید بھی جی کروں جی گا اور تھوڑا سا آگے بھی بڑھاؤں گا۔ میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں، اس وقت جو سچویشن جی ہے کافی بہتر جا رہی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ مودی سرکار نے 4 اگست سے 5 اگست 2 دن کے لیے بہت کرفیو لگایا سخت وہاں قسم پہ، کا بالکل کرفیو لگایا۔ لیڈرشپ کو پہلے سے جی انہوں نے قید کیا ہوا تھا، یوتھ اور ایکٹیوسٹ کو جی ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا ہوا تھا، جی انتہائی سخت اقدامات اٹھائے تھے۔ اس کے باوجود وہ کشمیری عوام کے جذبات بالکل، کو ٹھنڈا نہیں کر سکا۔ 72 سال سے کشمیر میں ہندوستان نے ہر جی قسم کے مظالم ڈھائے، لیکن وہ کشمیریوں نہیں کے کر دلوں سکے، پہ حکومت نہیں کر سکا، وہ تحریک کی جی آزادی کو دبا نہیں سکا۔ کانگریس نے تھوڑی چالاکی کی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کو، کشمیر کے کچھ سیاستدانوں کو کچھ انسینٹیو دے کے جی اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا، جیسے جی عبداللہ فاروق ہیں اور جی جی محبوبہ مفتی ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ حکومتیں وغیرہ انسینٹیو دے کے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ لیکن جب سے نریندر جی مودی کی حکومت آئی ہے، جی بی جے پی کی حکومت آئی ہے، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک اچھا جی ثابت ہوئی ہے کہ 100% جی کشمیر کی قیادت اینٹی ہندوستان، اینٹی ہندوستان ہے۔ پہلے کچھ نہ کچھ جی لوگ ایسے تھے جو جی جی ہندوستان کی حمایت کرتے تھے، جی اب وہ حمایت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا 100% کشمیر سے جی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف عملی جی اقدامات کے وقت کی ضرورت ہے، اور دنیا میں بھی جی ایک سازگار ماحول بنا ہے۔ یو این سیکورٹی کونسل میں یا یو این میں کشمیر جی کو پس پردہ ڈال دیا گیا تھا، کہ گزشتہ بالکل 1 سال سے الائیو ہو یہ گیا، دوبارہ لائیو ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل میڈیا میں اب کشمیر بات کے ہونا حوالے شروع ہو سے گئی، کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ جی واشنگٹن پوسٹ جی ہو گیا، نیو یارک جی، ٹائم ہوگا، گارڈین ہو گیا، بی میڈیا بی کا سی ایک ہو بہت گیا، بڑا کردار ہر ہے جی، جگہ پہ میڈیا میں بھی جی کشمیر زندہ ہے، جی زندہ ہے، کشمیر کا بالکل، جو زندہ ہو گیا ہے۔ تو میرے حال میں جی وقت بڑا میچور ہے، ہمیں کچھ واقعی عملی جی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اگر صحیح جی۔ وقت پہ صحیح فیصلے اچھا کریں عبداللہ گل تو صاحب، ابھی انشاءاللہ جیسے کشمیر آپ ہمارا کل گئے ہے۔ ہوئے تھے تو وہاں پہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت ہر آپشن کو جو ہے آزمانا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، علماء اکرام کو بھی بنانا چاہیے، ہماری فوج کی بھی اپنی پالیسیز ہوں گی۔ جیسے انڈیا کہتا ہے، جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ ان صورت حالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے سفارتی سطح پہ بات ہوئی، سیاسی سطح پہ بات ہوئی، تو کیا پاکستان کو انڈیا کو کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو بتا سکے کہ آپ جو ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ دوسرا کشمیر بھی ہمارا ہے، اور اس کے جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا کہ نقشہ بنا کے پیش کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کے دلوں میں وہ نقشہ جو ہے نا وہ ثبت ہو گیا کہ اب کشمیر ہمارا ہے۔ تو وٹ نیکسٹ یو ایکسپیکٹ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان، ان کی عسکری اور ان کی سیاسی اور ان کی جو ڈپلومیٹک جتنی روٹس ہیں، قیادت ہیں، ان کو کیسے اس مسئلے کو لے کے آگے چلنا چاہیے؟
دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ ہماری کیا ایفرٹس ہیں کیا نہیں ہیں، پچھلے ایک سال میں کوئی اگر ایسی ایفرٹس ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی کسی نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے، یعنی یونائٹ نیشن جی کو جی جی ایون خط جی بھی انہوں نے لکھ دیا انڈیا کے اس جی رویے پہ، تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ او آئی سی نے بھی او جو آئی سی پہ کردار تو ادا شاید کیا وہ بھی رشی بڑا آج میں پتھیٹک ہے۔ بیان پڑھ جی رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی بڑا ہم نے او پتھیٹک آئی ہے سی کو جی، ہاں وارننگ دے دی ہے کہ ہم اپنا بلاک علیحدہ بھی ہاں شاید بنا سکتے ہیں۔ بالکل جی نہیں، یہ تو بننا پڑے گا۔ میں نے آپ کو جی بتایا کہ جو کولڈ وار ہے اس میں اب کل کی اینیمیز جو ہیں وہ آج کے فرینڈز ہوں گے، اور جو کل کے بالکل جو فرینڈز ہیں وہ آج کے بالکل اینیمیز ٹرن ہو جائیں گے، یہ نظر آ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے، اٹ از ناٹ، اگر ہم نے اپنا نقشہ شامل کیا تو کیا انہوں نے بالکل آزاد کشمیر کو شامل نہیں کر لیا؟ بات جی یہ ہے کہ نقشوں سے عملوں سے نہیں، کچھ کرنا پڑے گا ابھی کچھ عملوں سے کرنا پڑے گا ایکشن سپیکس، ہاں ایکشن بالکل سپیکس ٹھیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اب ہمیں کچھ عملاً ایسے اقدامات کرانے پڑیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا جی ہم نے ماضی میں جنگیں نہیں لڑی؟ جی دی کوسچن ہیئر ان فرنٹ جی آف دا نیشن از ٹوڈے دیٹ ہاؤ جی امپورٹنٹ از کشمیر ٹو اس۔ ہم جی کشمیر کے لیے کس حد تک جانا چاہتے ہیں؟ قائد کیا اعظم کی ہم اس اپنی بات کو زندگی دینے تسلیم کے لیے کرتے ہوئے کہ تیار ہیں؟ کشمیر پاکستان کی شہ ہے۔ اچھا کیا اب چلیں آپ کی یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے علیحدہ ہوئے، ابھی فی الحال تک تو جی ایسے ہی ہے کہ وہ علیحدہ ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا پانی کے ایگزیکٹلی بغیر ہم سروائیو کر سکیں گے؟ 2025 میں پاکستان دنیا کے پہلے 20 ممالک میں کھڑا ہو جائے گا جو واٹر سکیرسٹ ہیں۔ جہاں جی یہ عالم آ جائے گا تو بالکل پھر آپ بالکل بالکل پیاسے ہو کے لڑیں گے۔ تو آپ اس لیے جو فوج ہے ہم نے جس کا جواز بنیادی طور پہ کشمیر کے لیے جی اور انڈیا کے لیے بنائی گئی تھی، اٹ واز نیور مینٹ فار یس اٹیکنگ ایگزیکٹلی چائنا، ایگزیکٹلی ایران ایگزیکٹلی اور افغانستان۔ سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اب اپنی جی تمام فوکس جو ہے، کیونکہ جو مایوسیاں ہیں، میں جی گزارش کروں، بڑا افسوس ہے مجھے، لیکن ایک جی نئی پی ٹی ایم جو ہے وہ بننے کو ہے جی آزاد کشمیر میں، اور وہ باقاعدہ ظاہر ہے جو جی پی ٹی ایم کا بھی ہمیں پتہ ہے اور ان کا بھی، یہ انٹرنیشنل پیچھے جی ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فری جی جی بلوچستان کے جو بالکل پوسٹرز جی لگائے گئے تھے جی جنیوا جی میں سرکاری املاک پہ، کیا وہ سرکار کی مرضی کے بغیر، اور کیا انٹرنیشنل جو جی اسٹیبلشمنٹ تھی اس جی کی مرضی کے بغیر لگائے گئے تھے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج جو وہ کیس جی پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہوگا یہ، میں نٹ شیل میں آخری بات کر لوں، اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ فی الحال 370 اور 35 جی اے کرنے کے بعد وہ جی اس کو اپنا حصہ بنا رہے ہیں۔ اب 4 لاکھ لوگ جا چکے اپریل ہیں سے لے کے ابھی تک بنا انہوں نے دیے بنا دیے سٹیزن بنا لیا ہوا ہے وہ، اور یہ 2021 میں 20 لاکھ کے میرا خیال ہے قریب یہ وہ لے پاکستان جانے کو کا روکنا ہوگا ارادہ اس چیز رکھتے کو۔ ہیں۔ جی نہیں سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان جی تو جی یو این ریزولوشن پہ وہ نہیں کاربند ہے، وہ نہیں ہے۔ ایون جو ہم نے اپنا نقشہ جاری کیا اس پہ یہ چیز جی لکھی ہوئی ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری لکھا آتا تھا، اب لکھا آتا ہے سبجیکٹ ٹو ریزولوشن ریلیونٹ یو این ریزولوشن۔ واٹ ڈو جی یو مین بائی ریلیونٹ بالکل یو این ریزولوشن؟ دس از امپورٹنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کو وہ گلگت کچھ لکھ دیں گے بلتستان کے اوپر اور جب کشمیر کے جی اوپر پلیبسٹ کی بات آئے گی تو ہمیں اصولاً افواج جی پاکستان کو وہاں سے وڈرا نہیں کرنا ہو پڑے گا، سکتا ورنہ پلیبسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں بالکل ہندوستان کہے گا ہمارا بالکل تو وہ حصہ ہے، تو بالکل لداخ اس نے علیحدہ بالکل کر دیا، جموں لے گیا، تو نہیں پیچھے یہ جو آپ یہ نے ایک بات بڑی کی ہے نا، یہ خطرناک بڑی سازش ہے۔ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اس وقت یہ ڈسپیوٹ ہوا تو یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہاں پلیبسٹ ہوگا بھی تو فورسز پہلے پاکستان بھی پول کرے گا۔ اب یہ وہاں پہ ایک کمی اس میں رہ گئی یہ اس معاہدے کے تحت۔ اب اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں ضمیر صاحب کہ اکنامک کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا بدل گئی، معاملات بالکل چینج ہو گئے، حساس نوعیت کا مسئلہ ہو گیا، اور سب سے بڑا حساس نوعیت جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کی اکنامک نیڈ آپ کی جو ہیں وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو چاہے بڑی سے بڑی جنگ ہو یا نہ ہو آپ حالت جنگ میں ہی ہیں۔ مطلب اپنے پیٹ کو بھرنا بھی سب سے بڑی جنگ تو یہ ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اس علاقے میں نوئنگ دا فیکٹ کہ چائنا اس سے 100 گنا بڑا ہے، وہ پھر بھی اپنی بدماشی اور خاص طور پہ مودی کا یہ جو فاشسٹ اور آر ایس ایس اور یہ ہندوتا کی آئیڈیالوجی ہے جس میں اس کا مقصد ہے کہ اس جگہ پہ صرف ہندو ہی رہ جائیں باقی کوئی وہاں نہ رہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی لانگ ٹرم میں آپ نہیں سمجھتے کہ 13 ریاستوں میں آلریڈی انڈیپینڈنس کی موومنٹ وہاں چل رہی ہیں اور اس سے زیادہ ریاستیں بھی انڈیا سے مطالبہ کریں گی کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے؟ کیونکہ غربت علیحدگی کے لیے بیسک چیز جو ہے وہ غربت ہے۔
آپ نے پہلے کہا کہ اکانومی پاکستان کے حالات بھی خراب ہیں، لیکن ہندوستان کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ ہندوستان کے اکانومی کا زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے۔ وہاں پہ خاص کر جو ان کا سٹیزن شپ ایکٹ آیا اور 2 ملین بنگلہ دیشی لوگوں کو نکال دیا انہوں نے، ڈیبار کیا اور انہیں ڈیپورٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ری ایکشن آیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ ہنگامے ہوئے، اور جو انویسٹر تھا، جو خاص کر فورن انویسٹر تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ ان کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوکل انویسٹر بھی اپنا کیپٹل وہاں سے لے کے باہر جا رہے ہیں۔ انڈین جو انٹلیکچوئل تھے یا جو ہیومن ریسورس تھا کوالیفائڈ قسم کا، وہ بھی وہاں سے بھاگ رہا ہے، مائگریٹ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندرونی حالات بہت خراب ہیں، جو انسرجنسیز ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، پنپ رہی ہیں، بہت بڑھ رہی ہیں۔ اس کی اکانومی تھوڑی سی بھی اور گئی نیچے تو یہ انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا۔ اور مودی جو ہے ہٹ درم انسان ہے، اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے اپنے ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور پورا ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے انڈیا کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ان کی اپوزیشن یا نیوٹرل قسم کے پولیٹیشین ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ سوال میں لے کے آ رہا ہوں، کشمیر کمیٹی اور کشمیر پالیسی اور پاکستان کی پارلیمنٹ، یہ تینوں مجھے کسی ایک پیج پہ نظر نہیں آتے۔ میں پارلیمنٹ بھی جاتا ہوں تو مجھے کبھی وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس نے کھل کے کہا ہو کشمیر کے اوپر کوئی ریزولوشن پیش کرتے ہیں، کشمیر میں بات کرتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی جو انتہائی کسی بھی بڑی سے بڑی منسٹری سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جو کہ انٹرنیشنل افیئرس کا ماہر ہو، جو سمجھتا ہو کہ ریزولوشن اور ریزولوشن میں کیا فرق ہے۔ کیا ٹائم آ گیا ہے کہ اسمبلی کا جوائنٹ سیشن بنایا جائے اور اس کے اوپر کھل کے اس کے اوپر بات ہو کہ ہم نے کشمیر کیسے لینا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ ضمیر صاحب نے ایک بات کی، آپ نے اکنامک اس کی بات کی، میں وہ پہلے اس کا جواب دے دوں۔ اکنامک ایکٹیویٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس کو رکھا تھا؟ بالکل رکھا تھا، فوج کو رکھا تھا، اپنا فوج، اور آخر میں کمپنی اور کمپنی سرکار تھی۔ سرکار زیادہ اسٹرانگ تھی، بالکل سرکار زیادہ اسٹرانگ تھی۔ سرکار کو آپ جب تک شامل نہیں، جب تک آپ سرکار کو نہیں لائیں گے اکنامک ایکٹیویٹی، اور یو ہیو ٹو ٹیل دیم کلیئرلی پوائنٹ بلینک۔ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں آپ دونوں ماشاءاللہ، کیونکہ بزنس سے تعلق بھی ہے۔ کیا ہم قرضے دے پائیں گے اگلے 50 سال تو جاؤ جہنم میں، ہم نے نہیں دینے، سیدھی سی بات ہے۔ نہ ہم پہ خرچ ہوئے، نہ ہم میں سکت تھی، نہ ہم میں جو ہے ہم سے پوچھ کے لیے گئے، تو گو ٹو ہیل۔ کیا ارجنٹینا نے یہ کام نہیں کیا؟ کیا برازیل نے یہ کام نہیں کیا؟ آج ان کی اکانومی کہاں کھڑی؟ تو سر پہلے تو ہم جو اس بات، اس لیے تو کیا پہلے ایف اے ٹی ایف کی تلوار نہیں تھی؟ کیا سمنگٹن، کیا پریسلر، کیا ایف ایم ٹی سی، کیا سی ٹی بی ٹی، یہ ساری وہ ہم پہ نہیں تلواریں لٹکاتے رہتے تھے؟ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کا سوال کشمیر کمیٹی کا، میرا سوال ماضی کے لوگ بہت خراب تھے، جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا بھی ہے۔ ماضی کے لوگ بہت خراب تھے، اسی وجہ سے موجودہ سسٹم کو لوگوں نے بڑی چاہت سے لے کے آئے۔ دو باتیں جو آل پارٹی کانفرنس میں نے کی، ایک یہ کہ کشمیر کمیٹی نے یا کشمیر منسٹری نے یا جو بھی ابھی تک پارلیمنٹ ہے، کیا کوئی ایک ریٹن سٹیٹڈ پالیسی بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان ایسے لکھی ہوئی موجود ہے؟ اگر نہیں موجود تو کیوں نہیں موجود؟ اگر ماضی میں نہیں بنی تو کیا اب بھی نہیں بنے گی؟ کیا اس کو بھی ماضی کے حکمرانوں پہ ڈال دیا جائے؟ بھئی اب آپ کے پاس 2 سال ہو گئے ہیں اور 1 سال تو کشمیر کو ہو گیا، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جامع حکمت عملی بنانی چاہیے 1 سال گزرنے کے بعد، تو وہ جو وہاں ابھی ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اس دوران میں، who is responsible for that؟ نمبر 2 یہ ہے کہ اسی وجہ سے جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، آپ جب کشمیر کمیٹی میں جاتے ہیں یا دیگر فورم پہ جاتے ہیں، تو ہر آدمی اپنی ہانکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ریٹرن موجود نہیں ہے۔ اگر ریٹرن موجود ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جی کیا ہے، تو یہ ایک بننا ضروری ہے۔ دوسرا جو بات بہت اہم ہے، ہم نے ابھی تک لیٹس ایکسیپٹ آور فالٹ ایز اے نیشن، میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہمیں کشمیریوں کی ابھی تک ہم نے جو پالیسی بنائی وہ پاکستان میں بیٹھ کے بنی، اور کشمیریوں نے اس پہ جو ہے وہ عمل کیا۔ کشمیری پالیسی بنائیں
اور پاکستان جی منو ایکسیپٹ کرے. جو آدمی کشمیری زبان نہ بول پائے, جو آدمی کشمیری نظام کو نہ سمجھ سکے, ان کی ثقافت کو, ان کے روایات کو نہ سمجھ پائے, وہ کشمیر کیسے بن کمیٹی سکتا کا سربراہ مطلب یا اس کو پورا کشمیر اس کو نالج ہونا کیسے چاہیے بنائے کشمیر کی ایک ایک چیز کا. جی اور اس کو سمجھ جو آنی پتہ چاہیے, ہونا اس کو چاہیے. بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. ایک آدمی جس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا, وہ چاہے پیچھے ماضی میں مولانا فضل الرحمان تھے, یا وہ ہمارے منسٹر صاحب تھے امام صاحب تھے, فخر ابھی شاید امام صاحب, یا اب آفریدی جو ہیں. ہمارے شہریار آفریدی صاحب, یا علی امین گنڈوپور صاحب. یہ غلط ہے جناب. یہ ایسا ہی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے حل کرنے کے لیے آپ سرائیکی بیلٹ سے کسی کو بھجوا دیں جس کو نہ بلوچی زبان ہی نہ آتی ہے. تو کشمیریوں کے معاملات, کشمیریوں اسی لیے ایک جامع مضبوط پالیسی. لیکن ایک آپ نے کہا جوائنٹ سیشن بلانے کی بات, کیا یہ جوائنٹ سیشن جب اور ایک آل پارٹی کانفرنس مبرہ اس کے کہ آپ کون ہیں کیا نہیں ہیں, کیونکہ یہ گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہے, نسلوں کا یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا جب کشمیر اینیکس ہوا تو اس کے بعد کیا حکومت وقت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بلاتی؟ ایک سال میں نہیں بلایا گیا جی کوئی اجلاس, کوئی مشاورت کسی قسم کا. کیا بہتر نہیں تھا کہ کل مظفر آباد میں تمام اپوزیشن کے لیڈروں کو, اور اس سے پہلے جب وزیر اعظم صاحب گئے, اچھی بات ہے, لیکن ان سب کو ساتھ لے جاتے, ساتھ کھڑے ہو کے دشمن کو پیغام دیتے, وی آر ٹوگیدر, ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہم کہتے کشمیر کے لیے ہم تیار ہیں. اگر نریندر مودی کھڑا ہو کے لال قلعے کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ میں بلوچستان میں انٹرونشن کروں گا, بابری مسجد کے سب رام بکواس مندر بات کی ہے. تعمیر شروع کر دی انہوں نے. سن 2006 سے پہلے جب تک کہ ریلف پیٹر کا نقشہ نہیں آیا تھا بلڈ بارڈرز, اس سے پہلے بلوچستان کی کبھی ہندوستان نے بات کی تھی؟ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک فری بلوچستان کرنا ہے. انہوں نے پاکستان کے جو ہے وہ مختلف یہ ایک ٹکڑے کرنے ہیں, حاکم بدھن. انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا, لیکن یہ ڈیزائنز تو ہیں. اب ان ہیجمونک ڈیزائنز کو فالو کون کر رہا ہے یہ دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ the nation needs more unity than before. ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. ذبیح احمد صاحب آپ کا بھی. ناظرین بہت اہم گفتگو ہوئی آج. دیکھنا اب یہ ہے کہ جلسے بھی بہت ہو گئے, جلوس بھی بہت ہو گئے, ریلیاں بھی بہت ہوگی, تقریریں بھی بہت ہوگی, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی بہت ہو گیا. لیکن اب وہ کشمیری وہاں سے پکار رہے ہیں, وہ اپنے خدا کو پکار رہے ہیں, اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں, اور ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے سوائے پاکستان کے جو ان کی مدد کر سکے. اب وہ وقت آ گیا ہے جس وقت واقعی کوئی ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے, ایسا کوئی ایکشن ہونا چاہیے, ایسا کوئی پلان ہونا چاہیے جس سے چاہے سفارتی طریقے سے, جس سے چاہے سیاسی طریقے سے اس کا حل کچھ نہ کچھ سے نکلنا چاہیے. ورنہ یہ قتل عام رکنے والا نہیں ہے, اور اس ظلم جو اس مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اس کی جواب دہ کسی نہ کسی کو دینی ہوگی. نعیم صاحب میں ایک گزارش اس میں آخری کر دوں کہ نہ تقریر سے, نہ تحریر سے, نہ کسی سیاسی تدبیر سے کشمیر آزاد ہوگا طاقت اور نعرہ تکبیر سے, اور یہ نغموں کی جھنکار سے آزاد نہیں ہوگا, یہ توپوں کی چنگار سے پھر آزاد ظلم ہوگا. میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ناظرین آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان نعیم صدیقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.